بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ اخلاقی اور تربیتی کہانیاں۔ منزل کا نشان۔ میرا خیال ہے کباب پراٹھے کا پروگرام ٹھیک رہے گا۔ بھیا نے اپنا فیصلہ سنایا۔ واہ، مزہ آ جائے گا، شانو آپا چہکی۔ کچھ تحفوں کا انتظام بھی کرنا ہوگا، نیلو آپی بولی۔ لیکن جن کے سلسلے میں یہ سب ہو رہا ہے، پہلے ان سے تو مشورہ لے لیا جائے۔ امی کے یہ کہنے پر تینوں کی نظریں ایک دم حارث کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ ان سب کی باتوں سے گویا الگ تھلگ کھڑکی سے باہر جھانک رہا تھا۔ بھائی حارث، آخر باہر کیا ہے؟ بھیا کی آواز سن کر وہ پلٹا، پھر امی کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا، بھیا، باہر وہ چیز ہے جو اندر نہیں۔ میں لان میں لگے گلاب کے پودوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایک پودے پر مرجھائی ہوئی ایک کلی لگی ہے، بالکل میری طرح۔ بے وقوف لڑکی، یہ تم نے کیا کہا؟ نیلو آپی بولی۔ اداس اور مرجھائے ہوئے تو خیر تم واقعی لگ رہے ہو۔ ہوا کیا ہے؟ بھیا نے اس کی طرف غور سے دیکھا۔ آپ لوگ میری سالگرہ منانا چاہتے ہیں نا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں حارث، تم گھر میں سب سے چھوٹے ہو نا، تم بھی کچھ مشورہ دو۔ امی نے نرم لہجہ اختیار کیا۔ امی جان، مجھے حیرت ہے، میری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا اور آپ اس بات کی خوشی منانا چاہتی ہیں؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بھیا کی حیرت زدہ آواز ابھری۔ دوسرے بھی پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، ہم ہر سال آگے نہیں بڑھ رہے، بلکہ ہماری عمر کا 1 سال کٹتا جا رہا ہے۔ انگریزوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم اپنی پہچان بھول گئے ہیں۔ سالگرہ منانا سراسر انگریزوں کی رسم ہے، اور اس بات کا احساس اب مجھے ہو گیا ہے۔ اس کی بات سن کر شانو باجی تلملا اٹھی۔ امی، حارث کل یقیناً ماموں جان کے گھر گیا ہوگا، ایسی باتیں یہ وہاں سے سیکھ کر آتا ہے۔ آپی، اگر کوئی کام کی بات سکھائے تو ہم کیوں نہ سیکھیں، نیکی کے راستے پر کیوں نہ لگیں؟ حارث نے نرم لہجے میں کہا۔ تم اپنی پچھلی سالگرہ بھول گئے ہو کیا؟ نہ سمجھی کی باتیں چھوڑو، اب تو سالگرہ کی تقریب ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہے، تم بلا وجہ پریشان ہو رہے ہو۔ امی نے چاہا بحث ختم ہو جائے۔ امی جان، معاف کیجیے گا، اگر مجھے یہ بتا دیا جائے کہ ہمارے اسلاف میں سے کس نے اپنی یا اپنے بچوں کی سالگرہ منائی تو میں بھی اس میں بھرپور حصہ لوں گا۔ کیا اللہ کی کتاب میں کہیں اس کا حکم ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس کا ذکر ہے، یا آپ کے بعد ہمارے نامور مسلمان قائدین کی زندگیوں میں ایسا کچھ ہوا ہے؟ نہیں ہوا تو پھر ہم کن راستوں پر چل نکلے ہیں؟ ان کے راستے پر جو ہمیشہ سے ان کے راستوں پر جو ہمیشہ سے ہمارے دشمن چلے آ رہے ہیں؟ اور کیا ہم اللہ کا راستہ چھوڑ کر جنت پالیں گے؟ حارث کی آواز جذبات کی بوجھ تلے دب گئی۔ سب خاموش نظروں سے ٹکر ٹکر اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ایک بار پھر کہنے لگا، میری یہ بھرپور کوشش ہوگی کہ آنے والے سال کا استقبال اس امید سے کروں کہ اب اس میں معمولی سے گناہ کی آمیزش بھی نہ ہو۔ آپ سے بھی گزارش ہے، مجھے سال کے ختم ہونے کے بعد سال کے ختم ہونے کی مبارکباد نہ دیں، بلکہ ڈھارس اور تسلی دیں کہ آنے والے سال قیمتی ہوں، نیک کاموں میں صرف ہوں۔ بتائیے کون میرا ساتھ دے گا اس سلسلے میں؟ یہ کہتے ہوئے حارث اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے سب کے چہروں پر ناراضگی محسوس کی۔ ایسے میں بابا جان کی آواز نے سب کو چونکا دیا۔
وہ ابھی ابھی کمرے میں داخل ہوئے تھے اور دروازے پر کھڑے مسکرا رہے تھے۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ حارث یہ سن کر ان سے لپٹ گیا۔ بیٹا، میں نے تمہاری ساری بات سنی ہے، تمہاری باتوں میں سچائی ہے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ جو قوم جس کی مشابہت اختیار کرے گی، قیامت کے دن اس کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ لہٰذا ہم کیوں غیر مسلموں کے طریقے پر چلیں، اپنا طریقہ کیوں چھوڑیں؟ یہ کہتے ہوئے بابا جان نے حارث کی پریشانی پر بوسہ دیا۔ اب جو اس نے باقی لوگوں کی طرف دیکھا تو ان کی نظریں جھک چکی تھیں۔ تو اس کہانی سے ہمیں یہ فائدہ ملا اور یہ سمجھ میں آیا کہ عمر کا بڑھنا یعنی سال پر سال کا گزرنا یہ ہماری زندگی کے وقت کو ختم کر رہا ہے اور دی گئی مہلت کے تمام ہونے کی علامت ہے۔ تو اب عقل مند شخص تو اپنی بقیہ زندگی اور زیادہ احتیاط سے گزارے گا کہ کہیں اس مدت میں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، اور زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، جبکہ بیوقوف شخص کفار کے طریقے پر چلتے ہوئے اور زیادہ غفلت کا شکار ہوگا۔ اب ہم اپنے لیے خود فیصلہ کر لیں کہ عقل مند کہلانا ہے یا بیوقوف۔